کرنا چاہتا ہوں. حکومت اگر وسائل چاہتی ہے تو وسائل حاصل کرنے کا واحد طریقہ ٹیکس لگانا نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کیا آپ نے غیر پیداواری اخراجات گھٹائے؟ آپ کے اوپر جو چربی چڑھی ہوئی ہے حکومت نے، جو فیٹ ایکیومولیٹ کیا ہوا ہے، کیا اس کو ٹرم کیا؟ اس کے لیے ذرا محنت کرنی پڑتی ہے، وہ نہیں کیا. 2 سال میں ہمیں کوئی ایک سائن نظر نہیں آتا. 100 بندوں کی کابینہ. آپ دیکھیے کہ اگر پنجاب میں اس سے کتنا بچے گا؟ یہ تو 160 بلین روپیہ اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں نا، یہ وہ سگنلز ہیں کہ جس سے آپ کی پولیٹیکل ول ظاہر ہوتی ہے. ایک عام آدمی، چاہے وہ ریٹیل آپریٹر، ریٹیل کی پرچون والا ہے، چاہے وہ ایک کنزیومر ہے، وہ کہتے ہیں حکمرانوں کے لیے تو کرو فر کے لیے کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے، میرے لیے کمی ہے. لہٰذا میں 4 چیزیں آپ کو بتا دوں. کوئی اخراجات نہیں کٹے. دوسری بات یہ کہ کیا حکومت نے لیکیجز کو پلگ کیا؟ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ 300 سے 500 ارب روپے ٹیکس کلیکشن کی لیکیج ہے، 250 سے 300 ارب روپے سرکاری کارپوریشنوں کی لیکیج ہے. پھر جو حکومت کا اپنا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کا ہے، چاہے وہ کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے، اس کے اندر بے شمار اربوں کی لیکیجز ہے. اس اصولی موقف پہ آپ اس ٹیکس بل کے خلاف ووٹ ڈالیں گے اسمبلی کے اندر؟ ہم اس وقت اس کے حق میں نہیں ہیں چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. لیکن کیا واک آؤٹ کریں گے؟ بالکل ہم اس کو اپوز کریں گے. چونکہ دیکھیے نا، آپ نے، جیسے میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ ایک برتن کے اندر چھید ہے، اس کو بند کیا نہیں، اس میں مزید ٹیکس ڈالیں گے، سب لیک کر جائے گا، چوروں بدماشوں کے پاس چلا جائے گا، لٹیروں کے پاس چلا جائے گا. اسی لیے ہم ان سیکوینس دوسرا پروگرام کر رہے ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے. آپ لوگ واک آؤٹ کریں گے یا اس کے خلاف ووٹ؟ اس کے خلاف ووٹ دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگائی لے کر آئے گا. اچھا، آپ لوگ جو ہیں، آپ لوگ اس کے خلاف بول رہے ہیں، مطلب چودھری شجاعت بھی بول رہے ہیں، فیصل صالح حیات بھی بول رہے ہیں، سب لوگ بول رہے ہیں. آپ لوگ پی ایم ایل کے ساتھ مل کے اس کے خلاف ووٹ ڈالیں گے یا واک آؤٹ کریں گے؟ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ اس کے خلاف دیں گے. یہ آپ دیکھیں پارٹیز اپوزنگ اس وقت جو ہے پوزیشن، پی ایم ایل این کے 90 ہیں، پی ایم ایل کیو کے 53 ہیں. آپ دونوں ہی اگر اکٹھے ہو جائیں تو 143 ہوتے ہیں. بہت بڑا مومنٹم کریٹ ہو جاتا ہے. باقی اگر ایم کیو ایم ساتھ آ جائیں تو ایم کیو ایم اگر ساتھ آ جاتی ہے تو 168 ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو پارٹیز اس کے خلاف بول رہی ہیں، اس میں عوامی نیشنل پارٹی ہے، اس پہ متحدہ مجلس عمل ہے، اور اس کے اندر اسے کہتے ہیں پی ایم ایل ایف پی. اس کے خلاف پتہ نہیں، اس کی پوزیشن ہمیں پتہ نہیں. ٹھیک. تو یہ سب جماعتیں اگر اکٹھی ہو جائیں جو اس کے خلاف بول رہی ہیں تو 190 ووٹ ہوتے ہیں، تو بل ہی نہیں پاس ہو سکتا کسی صورت بھی. لیکن 2 ایشوز تو کیا یہ تاریخ بننے والی ہے؟ دیکھتے ہیں، لیٹس سی. نہیں تو آپ لوگوں کی کمٹمنٹ اب ظاہر ہے کہ آپ ویسے بول رہے ہیں. میں نے آپ کو پارٹی کی پوزیشن بتا دی ہے. یہ صرف ماروی میمن کی پوزیشن نہیں، میری پارٹی کی پوزیشن ہے. اور میں آپ کو یہ بھی کہہ رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ ایشو کیا ہے؟ ایشو ٹائمنگ اور نیت کا ہے. ٹائمنگ یہ ہے کہ اس وقت میں ان کی بات کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گی، بیکاز آئی ایگری وتھ ہم. میں اس کو آگے لے کے جانا چاہوں گی. ٹائمنگ بری ہے. اس وقت فلڈ کے بعد لوگ مر کھپ رہے ہیں اور آپ مزید ٹیکسز لگا رہے ہیں، جس سے جو ہے وہی ٹیکس نیٹ جو پہلے ٹیکس دے رہی ہے اسی کے پر مزید برڈن آ رہا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے. اگر آپ کوئی انوینٹو کریٹو قسم کی ٹیکس ریفارمز لاتے جس سے جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان کو آپ ٹیکس نیٹ میں لاتے، تو ہم کہتے ہیں 100 بسم اللہ، ان لوگوں کو لے کے آئیں. وہ بھاگ رہے ہیں، وہ ایویٹ کر رہے ہیں، ان کو لے کے آئیں. لیکن ہم تو بالکل آپ کی بات کی تائید کرتے ہیں، آپ کی بات کی تائید کرتے ہیں جو پہلے سے ٹیکس نیٹ میں. دوسرا ایشو یہ کہ اگر جو جس طرح سے چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان پاپولر کی بات نہیں ہے. کیوں ان پاپولر؟ اگر اس سے انفلیشن بڑھے گی، جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس سے انفلیشن بڑھے گی، تو پھر تو یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے کہ اس ملک میں اس ٹائمنگ میں اس وقت آج نومبر میں جبکہ فلڈ آ چکا ہے، لوگ ویسے ہی کافی سیریس پرائس ہائیک میں جو ہے پس رہے ہیں، اس وقت آپ مزید ان کے پاس بوجھ ڈالیں. اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو بات کر رہے ہیں نا پرائم منسٹر صاحب کے سب کو آن بورڈ، یونینیمس، کنسنسس، یہ ماشاءاللہ پرائم منسٹر کے بہت فیوریٹ ورڈز ہیں. لیکن وہ فیوریٹ ورڈز بالکل ریالٹی نہیں ہے. ایک ریالٹی چیک ہونا چاہیے. کون سے پروونسز ساتھ ہیں؟ ہوتی صاحب نے اگینسٹ دیا ہے، ایم کیو ایم نے اگینسٹ دیا ہے، کیسر بنگالی اس کے اگینسٹ کافی ٹائم سے بات کر رہے ہیں. 13 نومبر کی اس کی اسٹیٹمنٹ، مطلب کون ساتھ ہے؟ تو کون سے پروونسز آپ کے ساتھ ہیں؟ اور پھر سی سی اسی لیے سوال یہ بنتا ہے کہ آپ لوگ کیا اسمبلی میں وہ کریں گے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کے خلاف ووٹ ڈالیں گے؟ چلے ایک چیز کلیئر ہوگی، آپ کا اور پی ایم ایل این دونوں کا موقف یہ ہے کہ آپ لوگ جب وقت آئے گا اس کے خلاف ووٹ ڈالیں گے. یہاں پہ میری فیلنگ یہ ہے کہ لاسٹ ایشو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں آئی ایم ایف کی ڈکٹیٹ کی وجہ سے ہو رہی ہیں تو پلیز یو نیڈ ٹو ریویو. یہاں دیکھ لیتے ہیں، یو نیڈ ٹو ریویو بیکاز آپ نے اپنی اکنامک پالیسی اپنے ریزنز کے اوپر بنائی ہے. میرے رائٹ پہ 2 ایسے اشخاص موجود ہیں، 2 ایسے لوگ موجود ہیں، گیسٹ موجود ہیں جو غالباً اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتے اور اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس سے مہنگائی میں اضافہ ہو جائے گا، یہ آئی ایم ایف کے ڈکٹیٹ میں ہے اور آپ آئی ایم ایف کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ تمام صوبے آن بورڈ. جناب دیکھیے، میں آپ کے سوال کا جواب ذرا
ایک براڈر کانٹیکس میں دینا چاہوں گا. پہلے تو یہ کہ جو میں ڈیبیٹ سن رہا ہوں اس ایشو کے اوپر، وہ جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈران صاحبان ہیں ان کے جو موقف ہے وہ ان کے جو کارکنان ہیں ان سے اکثر مختلف ہوتا ہے، اور وہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. لیکن ابھی تک بحث گہرائی میں اس مسئلے کی گئی نہیں. میں اس میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. نمبر ایک یہ کہ یہاں پر 3 ٹیکسز کو لایا جا رہا ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ ریفارم جی ایس ٹی جو ہے وہ موجودہ ایک ٹیکس کا ریفارم ہے، اور اس کا جو ٹیکس بیس ہے، جن اشیاء کے اوپر وہ ٹیکس لاگو ہے، اس کو بھی بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس کی جو شرح ہے، ریٹ ہے، اس کو کم کرنا چاہتے ہیں. اب ان تینوں ٹیکسز کا جو موقف ہے، اس کا جو مقصد ہے بقول IMF پروگرام کے، جس کے ہم سب مخالفت کرتے ہیں، میں تو نہیں کرتا، وہ یہ ہے کہ مقصد یہ تھا کہ مہنگائی کو کم کریں. مہنگائی کو کم کرنے کا ایک جو بڑا جو طریقہ کار ہے پاکستان میں اس وقت جو ہماری جو پیچیدگی ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ جب تک کم نہیں ہوگا تب تک یہ مہنگائی کم نہیں ہوگی. بجٹ ڈیفیسٹ اس لیے کہ وہ جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے یہ حکومت اس کو مانیٹائز کرتی ہے. ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں جانوں، اس کے بدلے یہ لوگ پیسے چھاپتے ہیں. وہ ہائی پاورڈ منی ہوتی ہے، اس کے بیس پر بینکنگ سیکٹر تو اس سے لیکوڈیٹی بڑھتی ہے. ہاں، وہ لیکوڈیٹی بڑھتی ہے، انفلیشن ہوتی ہے. یہ انفلیشنری ہے. اب اس کو ڈیفیسٹ کو کم کرنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ یہ اخراجات اپنے کم کرے. اس میں شک نہیں کہ اس حکومت نے بلکہ اپنے اخراجات بے تحاشا بڑھائے ہیں. فضول خرچیاں، بدعنوانیاں، ہر قسم کے کام ہو رہے ہیں. اس وقت کرپشن بہت زیادہ. اس وقت بجٹ ہے 3.7 ٹریلین روپیز کا. تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لوگ ٹیکس ایویڈرز کو پکڑنے کا جو ریفارم ہے اس کے خلاف ہیں؟ ہرگز نہیں ہوں گے یہ لوگ. تو ان کو چاہیے کہ ذرا اس کو سپورٹ کریں. ہاں، اس کو سپورٹ کریں، اور اس کی ذرا، لیکن اس میں جو وہ اشیاء ہیں، اس کے اندر جو اشیاء ہیں جو غریبوں کی استعمال کی چیزیں ہیں، ان کی آپ مخالفت کریں. اچھا، کوئکلی انصار، کوئکلی بیفور وی گو فار دی بریک، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس میں یہی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بات کی کہ بیسیکلی یہ جو ریفارم جی ایس ٹی ہے، اٹ از اے اسٹیپ ٹورڈز دا ڈاکومنٹیشن آف آور اکانومی. ایگزیکٹلی. اصل پرابلم یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ دیکھیں، احسن اقبال صاحب سب سمجھتے ہیں، ان کی پارٹی سب سمجھتی ہے. اگر ہم نے اس وقت اس کو روکا تو جو ٹیکس ایویڈرز ہیں، ہم لوگوں کے اوپر ایڈیشنل ٹیکسز نہیں لگا رہے، بلکہ ہم جو ٹیکس ایویڈرز ہیں ہم ان کو پکڑنا چاہ رہے ہیں، تاکہ ایک ڈاکومنٹ ہو ہماری اکانومی. بالکل سب نظر آئیں گے کہ کس کی کیا. اور جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں جب جی ایس ٹی لگائی گئی تھی تو ایگزیمپشن تھی 4-5 میجر سیکٹرز میں، تو وہ بھی اس میں آ کے کور ہو جائیں گے. اور پھر جب آپ 15% اکراس دا بورڈ کریں گے، تو جس طرح بجلی میں ابھی میرا خیال ہم 17% دیتے ہیں اپنا جی ایس ٹی، تو وہ 15%. کچھ چیزیں کم ہوں گی، کچھ چیزیں عام لوگوں کے لیے مہنگی بھی ہوں گی، لیکن اتنا بڑا امپیکٹ نہیں آئے گا جو بتایا جا رہا ہے. اس میں جو میری ایک تو میں یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ دیکھیں اتنا بڑا ہم ایک انیشیٹو لے سکتے ہیں تو ہم اس کو رکاوٹ ڈالیں. اس بات میں ایگری کروں گا احسن اقبال صاحب سے کہ جی اس چیز میں، اس پیالے میں آپ جو مرضی ڈالتے جائیں، اگر اس میں یہاں پہ چھید ہوں گے تو سارا کچھ لیک ہوتا جائے گا. ان کو میرا خیال ہے کہ میری ریکویسٹ یہ ہوگی اپوزیشن کو کہ آپ کنڈیشنز لگا دیں کہ وہ جو لیکیجز ہیں آپ ان لیکیجز کو پلگ کروائیں ہر حال میں گورنمنٹ سے، اور کہیں کہ ہم تیار ہیں اس چیز کے لیے، اور آپ وہ جو لیکیجز ہیں ان کو پلگ کریں تاکہ جو 300 بلین صرف ہماری جو پبلک انٹرپرائزز کا، پھر جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے جو ٹیکس کلیکشن میں جو لیکیجز ہوتی ہیں 500، بلکہ لوگ تو اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں 500 بلین اے ایئر، تو یہ پیسہ پھر آپ ڈائیورٹ کریں عام لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے. لیٹ می ٹیک اے بریک. ناظرین، انصار عباسی یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو یہ چاہیے کہ جو لیکس ہو رہے ہیں، جو پیسہ نقصان ہو رہا ہے، جو خرد برد ہو رہی ہے، جو کرپشن ہو رہی ہے، جو کارپوریشن سے 300 400 500 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اسے ختم کرنے کے لیے حکومت سے کنڈیشنالٹیز لگائیں، ایک لاہے عمل کا مطالبہ کریں. کیسے کریں؟ کہ اپوزیشن واقعی یہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایک بریک کے بعد.